بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہر طرح کی ثنا و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندوں کے درمیان تفاوت و فرق کیا اور جس نے دنیا و آخرت دونوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، جس نے ہمارے دلوں کو علم سے منور کیا اور جس نے علم کو اہل علم اور علماء کے لیے غیب کے بعض پردوں کو اٹھانے اور ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا اور علماء کے ذریعہ مصیبتوں اور حوادث کو دور کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایسے فضل و کرم والے ہیں جس کی رغبت اور خواہش کی جاتی ہے، اور آخری ہدایت والے ہیں جو مطلوب و مقصود ہے، جن کو ان کے رب نے اپنے قول میں صرف ایک چیز کے اندر زیادتی اور کثرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، اور دعا کیجئے کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اے اللہ تو آپ پر رحمت و سلامتی نازل فرما، اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابیوں پر اور تابعین پر اور ان سب پر جو ان کے احسان و بھلائی کے ساتھ قیامت کے دن تک اتباع کریں، اور ان سب پر بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلوات کے بعد اے بندگان الہی، میں اپنی ذات کو اور آپ کو ایمانی عطر سے شرابور اور لبریز بہت زیادہ محبت اور الفت کی خوشبوؤں سے معطر اور اخوت و بھائی چارگی اور احسان کی روشنی میں ڈوبی ہوئی ایک وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور وہ وصیت ایک اللہ کا تقوی ہے۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی بڑھا دے گا۔ اے مسلمانوں، ایک پختہ اور متفق علیہ بات ہے اور ایک ثابت شدہ مقرر اور ٹھوس کلام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں جو پے در پہ لگاتار اور مسلسل رواں اور جاری ہیں، اور اللہ کے اپنے بندوں پر سب سے عظیم اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جس نے اپنی رسالت کو اچھی طرح سے ادا کر دیا اور اس کو بحسن خوبی پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کو نصیحت سے نوازا، اور یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اور اہل علم نے تبلیغ اور بیان میں نبوت کے طریقہ اور میراث پر مشعل ہدایت کو بلند رکھا۔ پس وہ لوگ امت کے اندر ہدایت کی روشنیاں، تاریکیوں کے چراغ، اسلام کے پیروکار، دین کے چوکیدار اور عقیدہ کے نگراں و حمایتی ہیں۔ اے مومنو، یقیناً اللہ عز و جل نے علماء اور اہل علم کی تکریم و عزت کی ہے، ان کو شرف بخشا ہے اور ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ سے سرفراز کیا ہے۔ چنانچہ ایک عالم امت کا گردش کرنے والا کامل چاند ہوتا ہے، اور اس کا رواں شیریں نہر ہوتا ہے، خاص طور سے علماء دین اور ائمہ شریعت، اور خواہ ان کی کتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے لیکن ان کا پورا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہدایت والے نبی کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جن کے ذریعہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اگر ستارے مٹ گئے تو راہبر راستہ بھٹک جائیں گے۔ اور امام ابو بکر آجری نے لکھا ہے کہ اس راستہ کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں بہت زیادہ آفات و مصائب پائے جاتے ہیں اور لوگ تاریک رات میں اس پر چلنے کے حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اس راستہ پر چراغ مہیا کر دیا جس نے ان کے لیے روشنی بکھیر دی، چنانچہ انہوں نے وہ راستہ عافیت و سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔
بعد ازاں لوگوں کی کچھ اور جماعتیں آتی ہیں جن کا اس راستہ پر چلنا ضروری ہے، لہذا وہ بھی اس راستہ پر چلنے لگتے ہیں، لیکن اسی درمیان اس کے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی طرح لوگوں میں علماء کی مثال ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مچھلیاں سمندروں میں علماء کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ یقیناً وہ ستارے ہیں جن کا مقام اور جگہ آسمان کا درمیانی حصہ ہے اور ان کا نصیب چاندنی رات میں ہے۔ اسی وجہ سے جس نے بھی ان کے علاوہ دوسرے کا راستہ اختیار کیا تو خود بھی جنگل میں گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اے مسلمانوں کی جماعت، جان لیجئے کہ بلا شبہ امت کے اندر علماء کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، ان کا فرض بہت ہی عظیم ہے، اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری صحیح دین کو بیان کرنا اور اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ وہ دین سرداران رسول پر نازل ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم کتاب کو لوگوں میں بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187۔ اب اگر علماء کرام تبلیغ و بیان اور وضاحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان گمراہی کی تاریکیوں اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے اور اس کو انہوں نے حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث تم لوگوں سے بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرماتے، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ اور یاد رکھیے کہ علماء کا کام صرف بیان و تبلیغ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا دور اس سے بھی بڑا ہے اور ان کا قدر و مرتبہ اس سے بھی اونچا ہے، کیونکہ انہی کو بدعتوں، گمراہیوں، برائیوں اور دین میں نئی چیزوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے اچھے کو برے سے، خیر کو شر سے، حق کو باطل سے اور صحیح کو جھوٹ سے جدا اور ممتاز کر دے۔ چنانچہ ان کا بلند ترین مقام تمام اصلی اور بنیادی قضایا اور مسائل اور زمانہ میں پیش آمدہ نئی چیزوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت ہے۔ بنابری وہ اللہ کی کتاب کے ذریعہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں اور گمراہوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اے علم و ہدایت کی امت، بلا شبہ علماء ترازو کے وسطی درمیانہ کیل ہیں اور اسطیت پسند و اہل اعتدال ہیں، جو گمراہ فکروں کا سامنا کرتے اور مقابلہ کرتے ہیں اور تیز علمی ہتھیار کے ذریعہ شاذ و نادر آرا سے جنگ کرتے ہیں۔ بنابری وہ امت کے مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہیں اور اس کے طاقتور پائیدار رکن اور ستون ہیں، اور وہی امن و امان کے خاص طور سے فتنوں اور تاریکیوں کے دور میں ڈھال ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے زمانہ کی حالت ہے، جس میں کہ دنیا کے اکثر حصوں اور گوشوں میں لڑائی، جھگڑا، اختلافات، احمقانہ تعصب، مصائب، مشکلات اور زبردست حاقدانہ حملوں کی بھرمار ہے، اور ساتھ ہی ہمتوں میں بلندیوں کی چوٹی سر کرنے میں کوتاہی اور کمی ہے، اور ان جنونی حملہ آوروں نے نوجوانوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے، جو ان کے تر و تازہ عقل میں فاسد نظریات، خراب اور بیوقوفانہ افکار اور کمزور آرا بھر رہے ہیں، اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان منحرف اور گمراہ فکروں نے مسلمانوں کے اندر کتنی زیادہ پریشانیاں اور مشکلات پیدا کی ہیں، اور اسی نے ان کے اندر نفرت، کراہیت، کشمکش و اختلاف کی آگ لگائی ہے، اور اسی نے مجلسوں، فورموں، ذرائع ابلاغ اور چینلوں وغیرہ کے ذریعہ تعصب، عصبیت اور اختلاف و تنازع کے شعلوں کو بھڑکایا ہے، جس کی ہوا میں اصول و ثوابت بھی بہہ جاتے ہیں اور جس کی ایندھن میں دین کی بلند بالا نشانیاں بھی جل جاتی ہیں، مگر اس امت کے علماء ان حملوں کی گھات میں لگے رہتے ہیں، جو مبارک و مشرف قرآن و حدیث کی مضبوط سمجھ اور باریک پائیدار فہم کے ذریعہ اس کی فریب کاری اور کھوٹ کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کی آگ کو بجھاتے ہیں، اور بلا شبہ جو ایسا کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور اس کے اوصاف و صفات بہت ہی عظیم ہوتے ہیں، اور جس کے انجام کوتاہیوں اور کمیوں سے دور ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کا کہنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو صحیح اور درست بات میں عیب نکالتے ہیں، جبکہ ان کی آفت اور مصیبت
بیمار سمجھ میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور لیکن ہمارے کان اس سے طبیعتوں اور علم کے بقدر ہی لیتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی خوبی ہے، جنہوں نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے کہ علم ہدایت دیتا ہے، اور صحیح و درست حالت اس سے ہدایت پاتا ہے، اور وہ نبیوں کا ترکہ اور ان کی وراثت ہے، اور علم والے اس کے عصب اور وارثین ہیں، اور وہ دلوں کی زندگی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، سینوں کے لیے شفا ہے، عقلوں کا باغیچہ ہے، روحوں کی لذت ہے، اور وحشت زدہ کے لیے ان سے محبت ہے، اور حیرت زدہ کے لیے دلیل ہے، اور وہی وہ ترازو ہے جس کے ذریعہ قول، فعل اور حالت کو وزن کیا جاتا ہے، اور وہی فیصلہ کرنے والا اور شک و یقین، گمراہی اور ہدایت، بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی کے ذریعہ اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، ذکر، توحید، حمد و ثنا اور مجد و بزرگی بیان کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعہ سالکین اس تک ہدایت یاب ہوئے، اور اسی راہ سے پہنچنے والے اس تک پہنچے، اور اسی دروازہ سے اس کا قصد کرنے والے اس کے پاس داخل ہوئے۔ علامہ ابن قیم کی بات ختم ہوئی۔ اے مسلمانوں، اس عالمی اطلاعاتی، نشریاتی اور ابلاغی انفتاح کے زمانہ میں اس کی تمام چینلوں اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ علماء کرام کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ بیمار، باہر سے درآمد کی ہوئی فکروں اور مفہوموں، بد انجام، خراب رائوں کو صحیح کرنے، نیز منہج حق کو بیان کرنے، اور اللہ اس کے رسول سے اس کو حاصل کرنے کے طریقوں کو واضح کرنے کے لیے مزید کوشش صرف کریں، اور اس سلسلے میں فاضل داعیوں، صحافیوں، مؤلفین اور محررین کی طرف سے علماء کی مدد نصرت کے لیے تمام طاقتوں اور امکانات کا استعمال کیا جائے، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور ساتھ ہی امت کو بہترین سلف کے مفہوم سے جوڑا جائے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول ان کی رائیں ہماری خود اپنی نفسوں کی رائوں سے ہمارے لیے زیادہ قابل تعریف اور بہتر ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے امام شاطبی کی خوبی ہے، جن کا کہنا ہے کہ شرعی دلیل میں ہر غور کرنے والے پر واجب ہے کہ اس سے جو کچھ پہلے کے لوگوں نے سمجھا ہے اور اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کی رعایت کریں، کیونکہ وہی درستگی کے زیادہ لائق اور علم و عمل کے لیے زیادہ درست ہے۔ اے امت اسلامیہ، ہماری امت ہرگز عزت و مجد، رفعت اور بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اور نہ ہی ان فتنوں، اختلافات، لڑائیوں اور جھگڑوں سے آزاد ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ صاحب الرائے اور دور اندیش عقل والے اور صحیح و مضبوط دماغ والوں اور چوٹی کے علماء شریعت کی پیروی نہیں کرے گی، جنہوں نے اپنے وطنوں، صلاحیتوں اور ذہنوں کی تعمیر کے لیے آگ روشن کی، اور کاموں کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اپنے حواس اور جسموں کو چاق و چوبند رکھا، اور اپنے احساسات اور وجدان کو اخلاص اور پاکیزگی کے لیے تیار کیا، جو اللہ کے لیے اس کی حجت کو ادا کرنے والے ہیں، اور جو امت میں اس کے نبی کے خلفاء و جانشین ہیں، وہی نبیوں کے وارث ہیں جن کا میراث علم ہے۔ ایک عربی شاعر کا کہنا ہے کہ وہی لوگ چراغ اور شمع ہیں، گویا کہ وہ زندہ ستاروں سے بنائے گئے ہیں، ان کے اخلاق اور عقول خواہ وہ کسی بھی ناحیہ اور گوشہ سے ظاہر ہوں، تم ان کے عقلوں میں روشنی اور چمک دیکھو گے۔ اور اے بندگان خدا، عالم کے لیے ہی کافی ہے کہ اس کا عقیدہ اور دین محفوظ رہے، اور اللہ کی پناہ کہ علم میں ماہر اور راسخ لوگ اپنے دین کے ثابت شدہ کسی چیز سے دستبردار ہوں، یا لوگوں میں سے کسی کو خواہ وہ کوئی بھی ہو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں، یا ان کے نبی کی سنت کے خلاف ان کی عقلوں اور فہم کو اچک لیا جائے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت علم کے حق کو ادا نہیں کیا کہ اگر جب بھی طمع اور لالچ ظاہر ہو تو میں اس کو اپنے لیے سیڑھی بنا لوں، اگر میں ایسا کروں تو یہ علم ایک بدبخت پودا ہوگا اور اس کو میں ذلیل و رسوا کروں گا۔ ایسی صورت میں جہل و جہالت کی پیروی ہی زیادہ ہوشیاری ہوگی۔ اور میں علماء امت کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اسلامی امت کی شناخت، اس کی وحدت، اعتدال، درمیانہ روی اور وسطیت کی حفاظت فرمائیں، اس کے اندر شعور، سمجھ اور بیداری پیدا کریں، غلط مفاہیم کو درست کریں، گمراہ کن شبہات اور غلط مبنی دعوتوں کے درپے ہوں، مسلمانوں کو کافر و فاسق قرار دینے اور ان کے خونوں کو حلال سمجھنے کی بد نظمی کا خاتمہ کریں، اور امت کے نوجوانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں تاکہ ان کے درمیان وسطیت اور اعتدال پسندی کے مسلک کو تقویت دیں اور اس کو پروان چڑھائیں، اور ان کو اختلاف، گروہ بندی، مسلک پرستی، پارٹی بندی اور تعصب سے ڈرائیں، اور ان کے سامنے نیک نمونہ اور قدوہ پیش کریں، اور کلی مسائل اور بڑے اقدار و روایات کے نظام پر اکٹھا ہوں، اور اختلاف کی جگہوں پر اس کے آداب و ضوابط سے مزین ہوں۔
اور میں نوجوانان امت کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم اپنے علماء کی قدر و منزلت کو پہچانو، کتاب و سنت اور اپنی امت کے اسلاف کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور غلو کرنے والوں کی تحریف، گڑبڑی اور باطل پرستوں کی جھوٹی نسبت سے ہوشیار رہو، اور جاہلوں کی تعویلوں سے چوکنا رہو، اور ربانی علماء کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ وہی لوگوں میں سب سے زیادہ نفع اور نقصان کو جاننے والے ہیں۔ بھلائی اور اچھائی کو سب سے زیادہ بروئے کال لانے والا ہے۔ لڑائی، جھگڑا، تفرقہ اور اختلاف سے بچو، چمکدار نعروں سے دھوکہ نہ کھاؤ جو کہ بعض جماعتوں اور گروہوں کی طرف سے بلند کی جاتی ہیں، اور جن کی کتاب یا سنت میں کوئی شرعی اصل نہیں ہے۔ اور میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ تم جاہلوں اور نیم تعلیم یافتہ لوگوں کو موقع فراہم کرو کہ علماء کے سلسلے میں تمہارے اعتماد اور بھروسہ کو ختم کر دیں۔ اور میں مؤلفین، مصنفین، اہل قلم اور صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ علماء کی مدد کریں، مصداقیت پر پورے اتریں اور بامقصد چیزوں ہی کو نشر کریں، گمراہ فکر والوں کے پیغامات اور خبروں کو نشر کر کے اس کو شائع کر کے ان کے مددگار نہ بنیں، بلکہ اسلامی اقدار، اخلاق اور روایات کو مضبوط کریں، دینی اور وطنی وحدت کو تقویت دیں، اور صحافت سے یہ بیداری پھیلانے کا کام لیں کہ لوگوں کے خون حرام ہیں اور ظلم بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کا انجام بہت ہی خراب ہے۔ افواہوں کو پھیلانے والوں، شاذ و نادر فتووں کو رواج دینے والوں، فتنہ اور گروہ بندی کی طرف بلانے والوں، ہر قسم کی انتہا پسندی اور ہر طرح کی دہشت گردی کی طرف دعوت دینے والوں کے پیچھے پڑیں، ان کا منہ توڑ جواب دیں، ان کے کھوٹ اور بناوٹ کو واضح کریں، ان کے پیروکاروں کی گمراہیوں کو ظاہر کریں، اسلامی امت پر زمان حال اور مستقبل میں اس کے خطرہ کو واضح و بیان کریں، اور اللہ ہی مسئول ہے کہ تمام لوگوں کو سچی بات اور نیک کام کی توفیق دے، اور ہم سب کو بہترین امید اور روشن آرزو تک پہنچائے، اور ہم سب کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم کو ان دونوں میں موجود آیتوں، ذکر اور حکمت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ عظیم جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ حلیم، بردبار اور بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے اور لوح و قلم کی تخلیق کرنے والا ہے، جس نے انسان کو علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حق و ہدایت کی طرف دعوت دینے اور رہنمائی کرنے والوں میں سب سے اچھے و بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی اور برکت کا نزول ہو آپ پر اور آپ کے بلند نشان اہل خانہ پر، اور آپ کے بلند نشان والے اہل خانہ پر جو کہ تعلیمات اور اقدار کے سرچشمہ تھے، اور آپ کے صحابیوں پر اور تابعین پر، اور قیامت کے دن تک ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو اور جھوٹی و گڑھی ہوئی بات سے ہوشیار رہو، بیہودہ اور بری رائے سے دور رہو، نیک اور اچھا کام کرو، اس سے تم کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی، اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹو گے۔ برادران اسلام، بلا شبہ فرزندان امت کے شان ہی ہے کہ علماء کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں، ان کے فضل و کرم کو جانیں اور پہچانیں، اور ان کے قدر و منزلت کو بلند کریں، وہ اس طرح سے کہ ان سے محبت کریں، ان سے دوستی اور صداقت، میل جول پیدا کریں، ان کا احترام اور عزت کریں۔ امام احمد اور حاکم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑے کی عزت نہ کرے اور اپنے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ سابقین علماء سلف اور ان کے بعد کے تابعین علماء، فقہاء اور محدثین کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو خیر و بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرے تو راستہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اور ہمارے علماء خود بھی ایک دوسرے کی بہت زیادہ قدر و عزت کیا کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے سے عمر میں چھوٹے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد سے نکلا اور میں نے وہاں پر امام احمد سے زیادہ پرہیزگار، متقی اور فقیہ کسی جانشین کو نہیں چھوڑا، اور جبکہ امام احمد شافعی کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ دنیا کے لیے سورج کی طرح تھے اور لوگوں کے لیے عافیت و سلامتی کے مانند تھے، تو کیا ان دونوں کا جانشین یا عوض اور بدلہ ممکن ہے؟ اللہ اکبر! یہ کتنا عظیم ادب و احترام ہے اور کتنا شاندار و بڑا محبت، الفت اور پیار ہے۔
اور جو چیز اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ان کے اوپر تنقید طعن و تشریح نہ کی جائے یا ان کی مذمت اور عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ ایسا کرنا گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اور کسی عالم کی تنقید اور اس پر تہمت لگانا صرف اس کی ذات کی تنقید یا اس پر تہمت عائد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ دین پر اور اس علم پر تنقید و تہمت ہے جس کا وہ حامل ہے، اور یہ کیسے نہ ہو جبکہ وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے دستخط کرتے ہیں۔ حافظ ابن حساک رحمہ اللہ نے تحریر کیا ہے کہ علماء کی عیب جوئی کر کے ان کی بے حرمتی کرنے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل کی عادت معلوم ہے، کیونکہ ان کی غیبت کرنا جس سے وہ بری ہیں ایک بہت ہی عظیم معاملہ ہے، اور جھوٹ و بہتان کے ذریعہ ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کا انجام بہت ہی برا ہے، اور جس نے اپنی زبان کو علماء کی برائی اور مذمت میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وفات سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر کے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور علماء کرام کا یہ حق ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے مسائل کے بارے میں دریافت کیا جائے، خاص طور سے مصائب اور جدید امور کے پیش آنے پر اور فتنوں کے حاصل ہونے پر ان سے پوچھا جائے اور ان پر مکمل اعتماد و بھروسہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار افراد تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 83۔ وہی اہل علم و معرفت ہیں، خاص طور سے اس وقت جبکہ امور و معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور حقائق مختلط ہو جاتے ہیں، گڈمڈ ہو جاتے ہیں، تشویش اور خلط ملط زیادہ ہو جاتا ہے، اس وقت کمان اس کے اہل کو سونپتے جاتا ہے تاکہ اہل علم اپنی بات کہیں اور لوگ ان کے تابع ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ فتنہ کا جب ظہور ہوتا ہے تو اس کو ہر عالم جان جاتا ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہر جاہل و ان پڑھ اس کو جان لیتا ہے۔ اور علماء کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے عذر اور بہانہ تلاش کیا جائے، اور اگر دیکھا جائے تو اسلام میں اصل یہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی عذر تلاش کیا جائے، تو پھر علماء کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا جائے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمہ کے بارے میں برا خیال نہ کرو، جبکہ تم اس کو خیر و بھلائی پر بھی محمول کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے واجب اور ضروری ہے کہ غلطیوں کو تلاش کرنے سے بچا جائے، لغزشوں کو ڈھونڈنے سے دور رہا جائے، برائیوں کو ظاہر نہ کیا جائے، شر و فساد کو پھیلایا نہ جائے، کیونکہ عالم بھی انسان ہوتا ہے اور وہ خطا و گناہ سے معصوم نہیں ہوتا ہے۔ کسی سلف نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک مومن عذر تلاش کرتا ہے جبکہ ایک منافق غلطی و گناہ کے ٹوہ میں رہتا ہے، اور ان کے درمیان کا اختلاف لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا جائے جن کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ بس وہی امت کو گمراہی سے بچانے کا ڈھال ہیں، اور وہی نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں جو اس سے پیچھے رہ گیا، خصوصاً فتنوں کے زمانہ میں تو یقیناً ڈوب گیا۔ اور کتنے شیطان و ابلیس کے مقتول ہیں جن کو انہوں نے زندہ کیا، اور کتنے گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے ہدایت دی۔ بس لوگوں پر ان کا کتنا اچھا اثر ہے اور لوگوں کا ان کے اوپر کتنا خراب اور قبیح اثر ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ خبردار اللہ کے بندو، اللہ عز و جل سے ڈرو، علماء کا حق پہچانو، ان کی قدر و عزت کرو اور ان کے مرتبہ و منصب کا احترام کرو۔ اور اے علماء کرام، تبلیغ و بیان کی جو امانت تمہارے ذمہ کی گئی ہے اس کو ادا کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوف کھاؤ، اس سے تم کو دنیا میں سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوگی اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگی۔ اور یقیناً یہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایک بابرکت قیادت سے نوازا ہے جو کہ علماء اور اہل علم کے قدردان ہیں۔ اور ابھی چند دنوں پہلے خادم حرمین شریفین اور ہمارے سرپرست حاکم نے جو صائب اور تاریخی کلمات کہے ہیں ان کو سن کے ہر نفس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی، جس میں انہوں نے تاکید کی وہ اسلامی عقیدہ پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، اسلامی وحدت کے لیے کام کریں گے، تفرقہ اور اختلافات کے اسباب کو دور کریں گے، اور اسلام و مسلمانوں کے مسائل کی تائید و حمایت کریں گے۔ اور اب درود و سلام بھیجیے اس شخص پر جو پوری تاریخ اور زمانہ میں سب سے نفع بخش علم اور بیان لے کر آیا، اور جو اولاد عدنان کا منتخب و برگزیدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی محکم و ٹھوس کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عظیم دلیل والی ایک اچھی بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے مسلمانوں تم بھی اس پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، اے پروردگار بابرکت محمد علیہ السلام پر اور ان کے آل و اولاد پر رحمت و برکت نازل فرما، اور ان کے صحابیوں پر اور شریف تعبین پر اور ان سب پر جو ان کے آثار کی اتباع کرنے والے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔